حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ سفر کے لیے طائف میں ایک خچر کرائے پر لیا۔ خچر والا ڈاکو تھا۔ وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سوار کر کے لے چلا اور ایک ویران و سنسان جگہ پر لے جا کر آپ کو خچر سے اتار دیا اور ایک خنجر لے کر آپ کی طرف حملے کے ارادے سے بڑھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھا کہ وہاں پر ہر طرف لاشوں کے ڈھانچے بکھرے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا کہ اے شخص، تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو ٹھہر، مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ اس بد نصیب نے کہا کہ اچھا، تو نماز پڑھ لے، تجھ سے پہلے بھی بہت سے مقتولوں نے نمازیں پڑھی تھیں مگر ان نمازوں نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو وہ مجھے قتل کرنے کے لیے میرے قریب آیا تو میں نے دعا مانگی اور یا ارحم الراحمین کہا۔ غیب سے آواز آئی، اے شخص، تو اس کو قتل مت کر۔ یہ آواز سن کر وہ ڈاکو ڈر گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جب کوئی نظر نہیں آیا تو وہ پھر سے میرے قتل کے لیے آگے بڑھا تو میں نے پھر بلند آواز سے یا ارحم الراحمین کہا اور غیبی آواز آئی۔ پھر تیسری مرتبہ جب میں نے یا ارحم الراحمین کہا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار ہے اور اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے اور نیزے کی نوک پر آگ کا ایک شعلہ ہے۔ اس شخص نے آتے ہی ڈاکو کے سینے میں زور سے نیزہ مارا کہ نیزہ اس کے سینے کو چھیدتا ہوا اس کی پشت کے پار نکل گیا اور ڈاکو زمین پر گر کر مر گیا۔ پھر وہ سوار مجھ سے کہنے لگا کہ جب تم نے پہلی مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا تو میں 7ویں آسمان پر تھا، اور جب دوسری مرتبہ تم نے یا ارحم الراحمین کہا تو میں آسمان دنیا پر تھا، اور جب تیسری مرتبہ تم نے یا ارحم الراحمین کہا تو میں تمہارے پاس امداد و نصرت کے لیے حاضر ہو گیا۔ خداوند قدوس کے اسماء حسنیٰ سے بڑی بلائیں ٹل جاتی ہیں اور ایسی ایسی امداد اور آسمانی نصرتوں کا ظہور ہوتا ہے جس کو خداوند کریم کے فضل عظیم کے سوا کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن افسوس کہ آج مسلمان مادی وسائل کی تلاش میں مارے پھرتے ہیں۔